ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مماثل له سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں تاکہ سبھی آپ کی صلاۃ و سلام
کمان حسینی حضور ہے کہ گمان ناز جہاں نہیں. میرا جانے ذی وقار گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں، شمع جمال مصطفی کے پروانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کا لاکھ اور کروڑ حباش جس رب لم یزل نے ہمیں یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ عنایات و فضل ربی والا مہینہ، یہ نوازشات اور انعامات والا مہینہ، اس کی رحمتوں بھرا مہینہ، اس کے نور بھرا مہینہ، جس میں انوار و تجلیات کی بارش برس رہی ہے، جس میں نور کی بارش موسلادھار برس رہی ہے. خوش نصیب ہے وہ ایمان والے جو اپنے قلوب و اذہان کو منور، روشن و تاباں کر رہے ہیں. اس ماہ کا ایک ایک مہینہ، ایک ایک لحظہ اور ایک ایک سال وہ کچھ انعامات و اکرامات، مگر آنکھ وہ تو ان انوار و تجلیات کی حسین مناظر کو دیکھ سکتی ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اس ماہ کے اندر اپنے نفس کا تزکیہ کر لو. اس نفس کا تزکیہ ہو جائے تو انسان فرشتے سے بھی بلند و بالا مقام اور مرتبہ والا بن جاتا ہے. سیدنا بایزید بسطامی علیہ رحمہ جب روحانی معراج پہ تشریف لے گئے اور اپنے اس نفس کو جو انسان کو ورغلا کر گمراہی اور دلالت کی اس دلدل میں پھنسا دیتا ہے جہاں سے انسان کا نکلنا پھر محال ہو جاتا ہے، اور اسی کی شرارت سے انسان اللہ کا باغی بن جاتا ہے. اسی وجہ سے انسان شریعت سے دور ہو جاتا ہے، شریعت کے احکامات کو، ارشادات خداوندی کو کچھ وقت نہیں دیتا، جبکہ انسان پر یہ نفس غالب آ جاتا ہے. اور جب وہ اس نفس کو اپنے کنٹرول میں لے کر اسے شریعت کی رسیوں سے جکڑ دیتا ہے، پھر کہنے والے نے کیا خوب کہا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو بایزید بسطامی علیہ رحمہ روحانی معراج پہ جب تشریف لے گئے، آسمان کی بلندیوں پر، آسمان کی اونچائیوں پر، آسمان کی وسعتوں میں، تو ملائکہ نے کیا دیکھا؟
ملائکہ نے دیکھا کہ حضرت باجزید بسطامی اس نفس کو بھی ساتھ لے کر آ گئے، جس کی میں آپ کو کیا کیفیت بتاؤں، میں نے جو پڑھا وہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ اس نفس کی جو شکل جو انسان کو ورغلاتا ہے، جس کے ذریعے شیطان انسان پہ حملہ کرتا ہے، صاحب تفسیر روح البیان نے کہا اس کی شکل اونٹ کی شکل ہاتھی کی مانند ہے، اس کی شکل نفس کی ہاتھی کی مانند، جیسا کہ ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے ایک لمبی سی طویل سی، فرمایا کہ اس نفس کی بھی ایک سونڈ ہے، اس کی شکل اس کی شباہت ہاتھی سے ملتی جلتی ہے، پھر شیطان اس کے سر پہ آ کر اور اس کی سونڈ کو دل میں انسان کے دل میں گھسیتا ہے، گھسیڑ دیتا ہے، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پھر اس کے ذریعے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں آ کر وسوسے ڈالے، چاہے وہ شیطان اپنے ہی روپ میں آ کر اس نفس کو آلہ بنا کر اس انسان کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ بھی ہے نا جو اس کو الٹا سولی پہ لٹکا بھی دیتے ہیں۔ باجزید بسطامی کی بات آتی ہے، کسی عارف نے چاہا کہ باجزید بسطامی سے ملاقات کرنے بسطام جائیں، تو جب وہ بسطام سے باہر پہنچے، ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئی ہے، کیا دیکھا کہ ایک سولی ہے، سولی، اس سولی پہ شیطان الٹا لٹکا کھڑا ہے۔ یہ انسان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے انسان کا، جو آگے سے بھی حملہ کرتا ہے، پیچھے سے بھی حملہ کرتا ہے، دائیں سے بھی حملہ کرتا ہے، بائیں سے بھی حملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم کا فرمان ہے کہ تمہارے اندر چلنے والے خون میں مل کر تم پہ حملہ کرتا ہے۔ دیکھا الٹا لٹکا کھڑا ہے۔ وہ عارف ربانی باجزید بسطامی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، حضور شیطان کو ہم نے بسطام سے باہر الٹا سولی پہ لٹکا ہوا دیکھا، فرمایا اس لعین کو میں نے منع کیا، تو میرا دشمن ہے، میرے شہر میں مت گھسنا، تو میرے شہر میں داخل نہ ہونا، تو یہ داخل ہونے کی اس نے کوشش کی، میں نے اسے الٹا لٹکا دیا۔ یہ ہے جن کے کنٹرول میں یہ نفس ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ حضرت باجزید بسطامی جب تشریف لے گئے، آسمانوں کی بلندیوں پر نفس کو بھی ساتھ لے کر گئے، ملائکہ کی دنیا میں ملکوت کے اندر شور مچ گیا، غلغلہ ہو گیا، شور بپا ہو گیا، ہر ایک بڑے عجیب حیران سے فرشتہ دیکھنے لگا، کہا باجزید تو خود تو آ گیا ہے، اس کو کہاں لے آیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فرمایا اسی کی وجہ سے تو تم پر مجھے فوقیت دی گئی ہے، تمہارا نفس نہیں ہے، ہمارے اندر نفس ہے، ہم جب اس کو شریعت کی باغوں میں شریعت کی رسی میں جکڑ دیتے ہیں، پھر اللہ تم پہ ہمیں فوقیت دے دیتا ہے۔ اور یہ مہینہ تو کتنا اعلیٰ مہینہ ہے، کتنا شان والا مہینہ ہے، انسان اپنا تزکیہ نفس کر لے، اور بس جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل موم کی طرح پگھل جاتا ہے، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں پر، کیا ایمان کا تاج سجانے والوں پر، کیا ایمان کا لباس اوڑھنے والوں پر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو رہے ہیں؟
ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو رہے ہیں۔ برادرانی ذوقار، آج ہمیں اسلام بڑا سستا مل رہا ہے۔ کوئی تکلیف دیکھی آپ نے اسلام کے ملنے پر؟ آپ کوئی تکلیف دین اسلام کو قبول کیا کہ آپ کو دکھ ہوا؟ بولتے نہیں ہو۔ کوئی تکلیف ہوئی؟ کسی نے قتل کیا؟ کسی نے مارا؟ کسی نے پیٹا؟ ارے کسی نے تم پہ پتھر برسائے، کسی نے تم پہ تلواریں چلائی۔ ہاں، آج سے 1450 سال پہلے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھئے، اسلام کو قبول کرنا یہ ایسی حالت تھی۔ حضرت عمر سے پوچھو، سیدنا عثمان ذو النورین سے پوچھو، مولا علی سے پوچھو، حضرت طلحہ سے پوچھو، حضرت بلال حبشی سے پوچھو، اے کالے رنگ کے بلال، ذرا یہ بتا جب تو نے کلمہ پڑھا تو اس کے وسعت کیا معاملہ ہوا؟ بلال بتاتے ہیں مجھ پہ بارش ہوئی، کس کی؟ یہ پانی کی نہیں، مجھ پہ بارش ہوئی جب میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا، جب میں نے اپنے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ڈالا تو مجھے عرب کے تپتے ہوئے صحرا پہ گھسیٹا گیا۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے پر جو کچھ مسلمانوں نے تکلیفیں اٹھائیں، یہ ان کو خبر ہے۔ ہمیں تو سستا دین مل گیا، ہمیں تو سستا اسلام مل گیا، تبھی تو ہمارے دل میں اسلام کی قدر نہیں، تبھی تو ہمارے اندر اسلام کی قدر و منزلت نہیں۔ کیوں ہمیں آسانی سے مل گیا، ہم گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں دین مل گیا۔ یہ تو ان سے پوچھو نا جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، جنہوں نے اپنی وراثتوں کو چھوڑا، جنہوں نے اپنی جاگیروں کو چھوڑا، جنہوں نے اپنے مکانات کو چھوڑا، جنہوں نے اپنی وراثتوں کو چھوڑا، ایک دین کو بچانے کی خاطر، ایمان کو بچانے کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا۔ اور کہاں؟ کوئی حبشہ میں جا رہا ہے، کوئی کسی اور علاقے میں جا رہا ہے۔ ذرا قربان جائیے، دیکھیے میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے جناب حضرت ابو طالب کے لخت جگر، مولا علی کے بھائی سیدنا جعفر طیار، سیدنا بولے جعفر طیار، آپ شام غلامان مصطفیٰ کو لے کر، شام محبان رسول کو لے کر، شام مومنین کو لے کر رسول اللہ کی اجازت سے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں۔ گھر کو چھوڑ دیا دین بچانے کی خاطر، گھر کو چھوڑا ایمان بچانے کی خاطر، گھر کو چھوڑا اسلام کو بلند کرنے کی خاطر۔ اب حضرت جعفر گھر کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، عزیز و اقربا کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، اور دین کو بچانے کی خاطر ملک حبشہ کی طرف رواں دواں ہوئی ہے۔ جب ملک حبشہ میں پہنچے، کتنی راستے میں تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، کتنے کٹھن مراحل سے گزرے ہوئے ہوں گی، کتنی مشکلات سے گزری ہوئی ہوگی، کتنی تنگ و تاریک گھاٹیوں سے گزری ہوگی، اور کتنی تکلیفوں کو، بھوک کو، پیاس کو برداشت کرتے ہوئے یہ طویل سفر سمندر کی لہروں سے ہوتے ہوئے، جنگلوں سے گزرتے ہوئے، صحرا کو طے کرتے ہوئے جب ملک حبشہ میں پہنچتے ہیں اور نجاشی بادشاہ کے ہاں پناہ لیتے ہیں، وہاں کچھ مشرکین مکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ مسلمان یہاں بھی آ گئے، نبی کا نعرہ لگانے والے یہاں بھی آ گئے، نبی کے دین کا جھنڈا بلند کرنے والے یہاں بھی آ گئے، نبی کریم کی غلامی کا پٹا
گلے میں ڈالنے والے گھروں کو چھوڑ کر یہاں بھی آ گئے۔ انہوں نے اپنے رسول سے ملک حبشہ نجاشی بادشاہ کے ساتھ ملاقات کرنے کی تاریخ مقرر کی اور بادشاہ کو بتایا کہ کچھ ایسے لوگ جو اپنے دین سے پھر گئے، کچھ ایسے لوگ جو اپنے والدات کے راستے سے پھر گئے، وہ تیرے شہر میں آ گئے۔ انہوں نے تیرے شہر میں بنا لی۔ بادشاہ حبشہ نجاشی بادشاہ نے اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو حکم دیا، وہ مکہ سے آنے والے، وہ ہجرت کر کے آنے والے، وہ محمد رسول اللہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور ان کے دین کی پیروی کرنے والے میرے شہر میں آگے انہیں چل میرے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے، میرا حکم سنایا جائے۔ میری بات سمجھ رہے برادران اس وقت؟ ذرا غور سے سنیں، آج ہم اسلام کی کیا قدر کر رہے ہیں، آج ہم دین کی کیا قدر جان رہے ہیں۔ آج ہم آسائش میں ہیں، آج ہم آرام میں ہیں، آج ہم سکون میں ہیں، آج ہم مسجد میں جائیں کوئی روکنے والا نہیں، آج اگر ہم روزہ رکھیں کوئی ٹوکنے والا نہیں، آج ہم اگر عید گاہ کی طرف عید پڑھنے جائیں کوئی منع کرنے والا نہیں، آج اگر ہم قربانی کی عید میں گائے ذبح کریں کوئی سزا دینے والا نہیں۔ ہم نے بڑی آسانی سے دین حاصل کر لیا۔ کیوں سے پوچھے؟ سیدنا جعفر طیار جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا حبشہ میں پہنچتے ہیں، نجاشی بادشاہ کے حکم سے جب دربار میں پہنچتے ہیں، اس نجاشی بادشاہ نے اپنا تخت لگایا ہوا ہے، اس تخت پہ بیٹھا ہے، اس تخت پہ بیٹھا ہے۔ ادھر جب غلامان رسول جاتے ہیں، ادھر جب نبی کے صحابہ جاتے ہیں، ادھر میرے نبی کے صحابہ کی جماعت کا لیڈر، اہل بیت اطہار کا آلہ بلند و بالا وہ چشم و چراغ سیدنا جعفر مولا علی کے بھائی اپنے چند ساتھیوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اس کے دربار میں جانے کا طریقہ یہ تھا، اس دربار میں جانے کا یہ بات تھی کہ جو بھی جاتا پہلے اس کو سجدہ کرتا، اس بادشاہ کو پہلے سجدہ کرتا، پھر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور لب اس وقت تک نہ ہلاتا جب تک پہلے بادشاہ کلام نہ کرتا۔ اب جعفر طیار گئے، وہ طریقہ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ پیشانی رب کے آگے جھکتی ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ حضور نے فرمایا یہ پیشانی بتوں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں، اس پیشانی پہ مہر لگی تو رب کی بندگی کی مہر لگی، رب کی عظمتوں کی مہر لگی کہ یہ پیشانی جھکے گی تو فقط رب کے سامنے جھکے گی۔ نبی کی شیر گئے، اسلام سینہ تان کے گئے، کوئی ذرا سا بھی سر نہ جھکایا، ایک طرف بادشاہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ پر بھی، اب نجاشی پر بھی ایک عجیب کیفیت، یہ کیسے آدمی ہے؟ بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو؟ جعفر طیار بولے مولا علی کا بھائی بولتا ہے، جناب ابو طالب کا نور نظر بولتا ہے، جناب حضرت عبد المطلب کا پوتا بولتا ہے، اور ایسے بولے کہ نجاشی بادشاہ کے دربار پہ سناٹا ایسے بولے کہ ان کی زبانیں گونگ ہو گئی۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لگے،
فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لگے، شان مومن زبان ہی نہیں جس میں جان دے۔ تکبیر، موجودگی کا احساس دلائے، محبت سے نعرہ رسالت، برادرانی سے وقار ذرا غور فرمائیں، آج ہم رمضان کے روزوں کا کیا احترام کر رہے ہیں، ہمیں کیا خبر کتنی مشکل سے ہمارے پاس پہنچے۔ نجاشی بادشاہ کے دربار کی بات کر رہا تھا، نجاشی نے پوچھا ہاں تو کون ہو؟ ہم نے سنا تمہارے اندر ایک شخص اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ فرمایا ہاں ہمارے اندر وہ ہستی پیدا ہوئی جس نے ہمارے اندر یہ اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور انہوں نے شکایت کی کہ نجاشی یہ لوگ جو عیسائی تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ان کا عقیدہ یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اس نے پوچھا بتاؤ جس ہستی نے اعلان کیا ان کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا وہ کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ؟ کہا ہمارے نبی نے بتایا، ہمارے رسول نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ عیسیٰ اللہ کے متعلق یہ ہے وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جعفر طیار نے تقریر کی، خطابت کے وہ جوہر دکھائے اور اس کے جسم پر بال کھڑے ہو گئے۔ آپ کی خطابت نے، آپ کی تقریر نے دل پر اثر کیا، لوگوں نے دیکھا آج تک کبھی نجاشی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے، اب اس کی آنکھوں سے جھما جھما آنسو برسنے لگے، آنسو برسنے لگے۔ کس کی آنکھوں سے؟ نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے۔ کہا بالکل تم نے صحیح کہا، تمہارے نبی نے جو کہا صحیح کہا، مجھے اتنا بتاؤ کیا اس نبی کے آنے سے پہلے ان کے برادری میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا؟ کہا نہیں، کسی نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہاری ان سے جنگیں ہوئی؟ ان کافروں مشرکوں سے پوچھا۔ جعفر طیار نے تقریر کی ختم کی، اب ان مشرکوں سے پوچھتا ہے نجاشی یہ بتاؤ تمہاری ان سے جنگیں ہوئی؟ کہا ہوئی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کبھی ہم جیت گئے کبھی وہ جیت گئے۔ پھر پوچھتا ہے یہ بتاؤ کیا کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نکلا؟ کہا نہیں، دشمن ہیں ہم، ان کے جان کے دشمن، ان کے خون کے دشمن، ان کے جسم سے جان کو جدا کرنے والے دشمن، ان کے جسم کے ٹکڑے کرنے پر تیار دشمن، مگر یہ بات ہم پر سر اعلان کر رہے ہیں کہ کبھی بھی ان کی زبان سے جھوٹ نہ نکلا۔ انہیں دشمن بھی سادے کہتے ہیں، انہیں دشمن بھی امین کہتے ہیں۔ اب اس کا دل گواہی دینے لگا کہ یہ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے آئے سچے ہیں۔ پوچھتا ہے تمہارے نبی پہ کچھ کلام بھی نازل ہوا؟ اب میں اپنی آیت کریمہ جس کا تلاوت کس کی طرف آ رہا ہو، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں پہ وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر سے وسیع جائے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائے۔ قرآن کی تو ذکر ہے نا، قرآن ایک جگہ فرماتا ہے نا فَإِنَّ تَذْهَبُونَ
ان هو الا ذکر للعالمین. کدھر اٹھا کے جا رہے ہو؟ کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ نہیں ہے قرآن مگر نصیحت. فرمایا اس کی نصیحت بھی تو سنو، یہ تمہیں کیا نصیحت کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے بسیج جائے، نرم ہو جائے؟ کہنے لگا ذرا مجھے جو تمہارے نبی پہ کلام نازل ہوا اس میں سے کچھ سناؤ. اللہ، اب زبان میرے نبی کے بھائی کی ہے. اب وہ کلام جو ہمارے نبی پہ نازل ہوا، نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ قرآن جو نبی کریم پہ نازل ہوا، جو عالمین کے لیے ڈرانے والا، عالمین کو خواب غفلت سے جھنجھوڑ کر جگانے والا، اور خدا کے باغیوں کو بغاوت سے راستے سے ہٹا کر خدا کے اس راستے پہ چلا کر خدا سے ملانے والا قرآن ہے. سناؤ تمہارے نبی پہ کیا نازل ہوا. اب حضرت جعفر تیار کیا، زبان سے کلام الہی جب تلاوت کلام الہی کی سنی، سینہ جعفر تیار پڑھ رہے ہوں گے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. آپ نے ایسا سبحان اللہ کی شان. ٹھیک ہے، میری آواز نہیں ہے لیکن قرآن تو میرے نبی کا فرمان ہے نا بھائی، بڑی لہ میں پڑھا جائے. آپ نے جب یہ پڑھا ہوگا، آپ نے جب قرآن مجید کی تلاوت کی تو حبشی کی اس نجاشی کی آنکھوں سے چھما چھما آنسو برسنے لگے. یہ پڑھا ہوگا نا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اس کا دل نرم ہو گیا. جو قرآن کہہ رہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یہ پڑھا ہوگا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. نجاشی بادشاہ تو ابھی اس نے اسلام نہیں قبول کیا مگر متقی تھا، پرہیزگار تھا، رحم دل تھا. جب اس نے قرآنی آیات کو سنا تو چھما چھما آنسو برسنے لگے، اور ایسے آنسو برسے گویا اس کا دل اس کی یہ رگ گھٹنے لگی. کہا اے میرے دربار میں آنے والے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں بھی تمہارے ہاتھ پہ تمہارے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں. میں بھی تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں. اور اس نے نبی کریم کا کلمہ پڑھا. ارے قرآن نے کیفیت ہی بدل دی. قرآن نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. قرآن نے اس کے دل کو ایسا نرم کیا، وہ بابا میں دعا کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. برادران اس وقت یہ ہے قرآن جس کے متعلق ہمیں قرآن بتا رہا ہے کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے، برکتیں تو آپ نے سن لی، اس کی رحمتوں سے بھی آگاہ ہو گئے.
اس کے اندر جو رب کی نوازشات اترتی ہیں وہ بھی جان لیے، اس کے اندر جو انعامات مومنوں کو عطا کیے جاتے ہیں وہ بھی سن لیے۔ ارے جو رحمتیں اس کے اندر نازل ہوئی، لامتناہی برکتیں جو نازل ہوئی، لامتناہی نوازشات جو ہوئی، لامتناہی۔ ارے کبھی سوچا کیوں قرآن کہہ رہا ہے اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کے اندر ہم نے اپنے کلام کو نازل کیا، اس کے اندر ہم نے اپنے اس کلام کو نازل کی جو سارے کلاموں کا سردار ہے۔ اس کی خاصیت کیا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ قرآن کہہ رہا ہے نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہیں قرآن کو نازل کرنے والے۔ کون؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کی دست قدرت میں سارے کے سارے ملکوت ہے، ملک ہے، وہ ہے جس کا فرمان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ کن کہتا ہے، وہ کن کہتا ہے، چیز ہو جاتی ہے، فیکون ہو جاتی ہے۔ میں ہم ہیں نازل کرنے والے، نحن نزلنا الذکر، اس ذکر کو ہم ہیں نازل کرنے والے۔ تورات نازل ہوئی، یہ نہیں فرمایا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، انجیل نازل ہوئی، یہ نہیں فرمایا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، زبور نازل ہوئی، یہ نہیں کہا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ وحید کلام الہی قرآن ہے جس کے مطلب فرمایا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس لیے تورات رب کی کتاب، مگر آج کوئی جانتا نہیں وہ کس کا وجود کہاں گیا۔ زبور خدا کا کلام مگر کوئی جانتا نہیں، دیکھا نہیں اس کا وجود کدھر۔ انجیل رب کا کلام مگر کسی نے دیکھا نہیں کہ اس کا وجود کہاں۔ ان کتب کے اندر بڑی کٹ مٹ کی گئی ہے، اب ان کے اندر ہیرا پھیری کی گئی ہے، اب ان کے اندر رد و بدل کیا گیا، مگر جس کے مطلب رب نے فرمایا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بڑی بڑی کوششیں کی گئی، بڑی بڑی کوششیں کی گئی، بڑی بڑی محنتیں کی گئی، اس قرآن کے اندر سے رد و بدل، اس کے اندر سے کانٹ چھانٹ کی جائے، اس کے اندر رد و بدل کی جائے، اس کے اندر ہیرا پھیری کی جائے۔ رب نے فرمایا ظالموں جانتے نہیں ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں تو قدرتوں کا مالک ہوں، میرے مقابلے میں تم یہ کر سکتے ہو؟ چھوٹا سا 50 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ، اسے کہو الحمد سے شروع کر والناس تک وہ پڑھ کر سنا دے گا۔ کہا لوگو ورکوں میں سے تو مول کر لو گے، ہیرا پھیری کر لو گے، کاٹ چھانٹ کر لو گے، اور اس کے اندر ورکوں کے اندر رد و بدل کر لو گے، سینوں سے کون نکالے گا؟ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ الفاظ ہے نا جس قرآن کو سینے پہ لائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں سیاح لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ نازل ہونے والا قرآن نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، خصوصیت تو بہت ساری خصوصیتیں ہیں، کون سی سنا؟ اب اس کی خاصیت سناتا ہوں۔ اس کی خاصیت یہ ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں پہ وقت نہیں آیا
کہ ان کی دل اللہ کے ذکر سے پسیج ہے. ایک بہت بڑے نامی گرامی، اب تو بہت بڑے ولی کامل کی لسٹ میں ان کا نام آتا ہے. اس سے قبل وہ ڈاکیتی کا پیشہ کرتے، اس سے قبل وہ رازنی کرتے. ایک دن وہ ڈاکہ ڈالنے کی خاطر گھنے جنگل کے درختوں کی شاخوں پہ پتوں کے اندر اپنے آپ کو چھپائے بیٹھے ہیں. دائیں ساتھی بھی ہے. طریقہ واردات یہ تھا کہ جب آدھا قافلہ گزر جاتا، آدھا پیچھے ہوتا، تو درمیان میں وہ حملہ کرتے، سارے قافلے کو لوٹ لیتے. ایک دن آیا، ایک ایسی ساعت آئی، بہت بڑا قافلہ، بہت سارے سامان کو اٹھائے ہوئے، بہت بڑا تجارتی قافلہ، جس کے پاس مال بھی بہت، جس کے پاس ساز و سامان بھی بہت، جس کے پاس ان کی تجارت کی پونجی کی حد نہیں. جب خبر ہوئی تو فضیل نامی شخص نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، تلواریں نیاموں سے نکال لی، نیزوں کو برہنگا کر دیا، نکال دیا، اور درختوں کی شاخوں میں لیٹ کر پتوں کے اندر اپنے آپ کو چھپا دیا. اب قافلہ بے دھڑک گزر رہا تھا، اور اس کے اندر ایک خضر راہ بھی تھا، ایک خضر راہ بھی تھا، راستہ دکھانے والا. وہ مرد کامل بھی تھا، جس کی زبان پر دل ہوتا تب بھی قرآن کی تلاوت، رات کی تاریکیاں ہوتی تب بھی قرآن کی تلاوت. لوگ مزے کی نیند سوتے، مگر ان کی زبان پر یہی ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سبحان اللہ. قافلے میں بیٹھے، اونٹ پہ بیٹھے، بڑی لہر میں قرآن مجید پڑھتے آ رہے تھے. اللہ اس کی آیت پہ پہنچتے ہیں نا، قرآن کی اس آیت پہ ادھر فضیل بھی تیار بیٹھے ہیں، تلوار نکال کے بیٹھے ہیں، نیزے ہاتھوں میں اٹھا کے بیٹھے ہیں، پورے اپنے اور اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر بیٹھے. یہاں تک کہ جب قافلہ آدھے پر پہنچا تو کانوں میں آوازیں، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. فضیل کے کانوں میں جب یہ آوازیں، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ کوئی آیت کہنی دو فضیل، اور خدا کے ساتھ بغاوت کرنے والے، تو نے اپنی زندگی کا مشن یہی بنا رکھا ہے، تجھے جاننا چاہیے، تجھے علم ہونا چاہیے، تو نے مرنا بھی ہے، تیری روح تیرے جسم سے پرواز کرے گی، پھر رب کے حضور کھڑے ہو کر تو زندگی کا حساب بھی دینا ہے. دینا ہے کہ نہیں دوستو؟ بولتے نہیں ہو؟ دینا ہے، یقین ہے اس بات پہ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو ڈر گیا نا اب اس دنیا میں، اس کے حضور کھڑے ہونے سے پہلے حساب دینا ہے. میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. کھڑا ہوا، ادھر کھڑے ہونے سے پہلے یہاں کھڑے ہو کر رونے لگا. رب فرمایا، اور مجھ سے ڈرنے والے لو، میں نے تجھے جو جنت عطا کر دی. ادھر تیرے جن قطرے آنسوں سے پہلے ہم نے تیرے دل کو دھو ڈالا. اللہ. جب یہ آواز سنی تو آنکھوں سے چھما چھما آنسو برسنے لگے، چھما چھما آنسو برسنے لگے. اللہ اللہ. برادرانی اسی وقت قافلہ گزر گیا. قرآن کی وجہ سے، قرآن کے سبب، قرآن کی وجہ سے، قرآن کے وسیلے سے باحفاظت قافلہ گزر گیا. ایک پیسہ بھی کسی کا ضائع بولتے نہیں ہوا. جب قافلہ گزر گیا، دور چلا گیا نا، تو ساتھی آئے، دیکھا فضیل کی آنکھوں سے چھما چھما برس رہے ہیں. کہا، ہمارے شیر دے جنرل، ہمارے بہادر سپہ سالار فضیل کہیں درد
مشقت نہیں، تکلیف نہیں، پھر ایڈے درد لیونی کی تھا ہے درداں والے درد سے رو کیوں رہے ہو؟ تکلیف نہیں؟ کہا میں نے غفلت میں زندگی بسر کر دی، قرآن نے مجھے جگا دیا۔ فضیل غفلت میں کیوں سوئے ہوئی ہو؟ خدا کے حضور جانا ہے، خدا تم سے حساب لے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ کیا حساب نہیں دینا؟ کہا یارو آج تک میں تمہیں گمراہی کے راستے پہ چلاتا رہا، آج تک میں تمہیں دلالت کے راستے پہ چلاتا رہا، آج سے تمہارا راستہ جدا، میرا راستہ جدا۔ قرآن نے زندگی بدل۔ آج قرآن پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنا ہمارے لیے ذرا تھکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ برادران اس فکر نہ کرنا، آج قرآن پڑھ لو۔ اس عید کی وجہ سے، اس عید کے سبب رب نے فضیل کی زندگی کے انقلاب برپا کر دیا۔ پھر پہلے دنیا فضیل کہتی، اب کہتی حضرت فضیل رضی اللہ تعالی۔ الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے بسیج جائیں؟ برادرانی زیوکار، یہی ہے وہ قرآن جو انسان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ جن دونوں دوستوں نے سنت ادا کرنی ہے وہ سنت ادا کرنے، مجھے کئی دوست نے کہا کہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ چندہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ چندہ ہماری سنتیں پڑھنے کے بعد کیا کریں۔ جی محبت ہے آپ دوستوں کی، یہ پیار ہے آپ دوستوں کا، چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی یاسین صاحب، پھر ساتھی کو بتا دینا کہ انشاءاللہ میں نے آپ کی یہ حکم نامہ قبول کر دیا ہے، سنتے پڑھ کر انشاءاللہ پھر ہم یہ چندہ کریں گے۔